اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اس سورت میں 9 رکوع، 73 آیات، 1280 کلمات، 5790 حروف ہیں۔ وجہ تسمیہ، اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی سورت کو سورت احزاب کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالی کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالی پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ نمبر 4، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ تعالی کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم۔ نمبر 4، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ نمبر 5، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ سورہ احزاب کا خلاصہ۔ یہ سورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا، اس واقعے کی بھی اس میں تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا۔
جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلع قما فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی اس صورت میں تفصیل آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا سی بھی کوئی خرابی ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے سدباب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے۔ واضح رہے کہ حضرت زینب آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں جو اس صورت کا حصہ ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد گرم حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالاتر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبات ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اسی صورت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔